تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ طواف میں ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں، اپنے ہاتھ میں اپنا موبائل پکڑا ہوتا ہے اس طرح، اور اس کی وہ لائیو انہوں نے اس کو چلایا ہوتا ہے، سارے جہان کو، اپنے خاندان کو، اپنے دوستوں کو انہوں نے وہ دکھا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو ہم جناب کیسے چل رہے ہیں، ہم کیسا طواف جا رہا ہے، اور ہم مقام ابراہیم پہ پہنچ گئے ہیں، ہم فلاں جگہ پہ پہنچ گئے ہیں۔ وہ خدا کا خوف کرو، کیا تم نماز میں ایسا کر سکتے ہو؟ اس طرح تمہاری نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ تو طواف بھی تو حضور فرما رہے ہیں کہ مثل صلاۃ ہے، مثل صلاۃ ہے۔ تو طواف میں تم اس طرح کی حرکتیں کیوں کرتے ہو؟ اور پھر کئی اپنی والدہ کو، اپنی سسٹر کو، اپنی وائف کو انہوں نے فون پہ لیا ہوتا ہے اور ویڈیو کال کر رہے ہوتے ہیں، تو سارے لوگوں کو اپنی گھر والیوں کی تصویر دکھا رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا یہ بے شرمی نہیں ہے کہ لوگوں کو دکھا رہے ہو؟ اور پھر وہ باتیں کر کے، شور مچا کے، دائیں بائیں جو ان کے ساتھ عبادت میں مصروف ہیں ان کو ڈسٹرب کرتے ہیں، ان کی عبادت میں خلل ڈالتے ہیں۔ طواف کے دوران کوئی رو رہا ہے، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی درود پاک پڑھ رہا ہے، کوئی دعا کر رہا ہے، تو اپنی وہ لو میں مگن ہیں، اپنے رب سے ہم کلام ہیں، اپنے رب سے باتیں کر رہے ہیں، اور یہ آدمی شور مچا رہا ہے اور ان کی عبادت کو خراب کر رہا ہے۔ تو خدا کا خوف کیوں نہیں کرتے اس طرح کے لوگ؟ کہ حرم کی ایک نیکی لاکھ کے برابر ہے، وہاں کی نماز، وہاں کا صدقہ، وہاں کی تلاوت، وہاں کی ہر نیکی لاکھ کے برابر ہے، تو وہاں کا گناہ بھی لاکھ کے برابر ہے۔ ایک شخص کو دھکا دیا جیسے کہ 1,00,000 آدمی کو دھکا دیا ہے۔ اور پھر یہ بھی ہم نے دیکھا ہے بارہا کہ اس دھکم پیل کے اندر لوگوں کے احرام کھل جاتے ہیں، ان کی چادریں کھل جاتی ہیں، بے حیائی ہو جاتی ہے، برہنگی ہو جاتی ہے۔ تو کعبۃ اللہ کی بے حرمتی کر کے ان کو کیا فائدہ حاصل ہوا، کیا ثواب ملا؟ اور یہ اگر مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، ثواب لینا ہے، تو ثواب برابر ہے۔ میں بارہا بتا چکا ہوں کہ ہونٹوں سے بوسہ دینے کا بھی وہی ثواب ہے، اور ہاتھ لگا کر اس کو چوم لینے کا بھی وہی ثواب ہے۔ یا جتنی بھی دور آپ کھڑے ہیں، چاہے آپ 10 قدم ہیں، 20 قدم ہیں، 30 قدم ہیں، بالکل آخر میں ہیں، وہ پیچھے دیوار کے پاس ہیں، وہاں سے آپ طواف کر رہے ہیں، وہاں سے آپ اپنا ہاتھ آگے کریں اور ہاتھوں کو چوم لیں، اللہ نے وہی ثواب رکھا ہوا ہے جو کہ ہونٹوں سے بوسہ دینے کا ہے۔ تو جب اللہ کی طرف سے اجر و ثواب کی بارش دور تک برس رہی ہے ہر شخص کے اوپر، تو کیوں ہم گناہ حاصل کریں، اور کیوں ہم وہاں کعبۃ اللہ کی بے ادبی اور بے حرمتی کریں؟ اور اس میں عورتوں کو زیادہ متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو عورتیں حجر اسود کا بوسہ دینے کے لیے اس میں بھیڑ میں گھس جاتی ہیں، ان کی چادریں اتر جاتی ہیں، ان کے سروں سے ننگی ہو جاتی ہیں، سر ننگا ہو جاتا ہے، اور جسموں کے ساتھ، غیر مردوں کے ساتھ ان کا جسم چپک جاتا ہے، پھنس جاتی ہیں، حتیٰ کہ باہر نکلنا مشکل ہو جاتا ہے، ان کو بڑی مشکل سے کھینچ کر باہر نکالنا پڑتا ہے، پھر روتی چلاتی ہیں۔ تو یہ کتنا بڑا گناہ ہے؟ ہاتھ کو ہاتھ لگانا، کسی غیر مرد کے ہاتھ کو ہاتھ لگانا اتنا بڑا گناہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عورتوں تمہارے ہاتھ میں سوا مار دیا جائے، یہ آسان ہے اس سے کہ تمہارا ہاتھ کسی غیر مرد کے ہاتھ سے ٹچ کرے۔ تو کیونکہ سوئے کا اتنی تکلیف نہیں ہے جتنا کہ جہنم میں اس ہاتھ کو تکلیف ہوگی جو غیر مردوں کے ساتھ لگا ہے۔ تو یہاں ہاتھ نہیں بلکہ سارا جسم ہی لگ جاتا ہے۔ تو یہ گناہ کما کر ہمیں کیا حاصل ہوا؟ اللہ کو ناراض کیا، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لی، اور وہ بھی کعبہ کے سائے میں، جی دیوار کعبہ کے نیچے کھڑے ہو کر۔ تو باز آ جاؤ، عورتوں سے بھی عرض کرتا ہوں، مردوں سے بھی عرض کرتا ہوں کہ طواف کے آداب کا لحاظ رکھو، کعبہ شریف کی حرمت کا لحاظ رکھو، اور کوئی ایسی حرکت نہ کرو کہ جس سے تمہاری عبادت خراب ہو اور اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہو۔ اللہ ہمیں اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔